نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدنيا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تمامی بختاور اہل ایمان نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا قائد الخر المحجبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین بعد الحمد للہ زیب مسند صدارت پرمردہ آغوش ولایت پیر طریقت لاہور شریعت شیخ القرآن شیخ الحدیث محسن اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ قبلہ پیر سید غلام رسول قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ بہت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پہ کثیر تعداد کے اندر مشائخ علماء ذی القدر جلوہ افروز ہیں. میں ایسی معزز شخصیات کے نام اپنی زبان پہ لانا اپنے لیے سعادت بھی سمجھتا ہوں اور ذریعہ نجات بھی سمجھتا ہوں. یہ میرے سر کا تاج حضرات تشریف فرما ہے. میں اپنے تمام برادران کی طرف سے اور بالخصوص حضرت علامہ صاحبزادہ عابد ظہور سیفی محمدی صاحب ان کی طرف سے تمام علماء کا مشائخ کا اور آپ سب کا جتنے حضرات آپ جلوہ افروز ہیں ہم آپ کے ممنون ہیں مشکور ہیں کہ آپ ہمارے والد گرامی عاشق رسول گدائے در بطول الحاج ظہور احمد چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ختم چلم کی تقریب میں آپ تشریف لائے. میرا مالک آپ کو قدم قدم پہ اس کا انگنت اجر عطا فرمائے. حضور مفتی صاحب تشریف فرما ہے. میری یہ بڑی خواہش تھی اور ہے کہ آپ ہمیں فکری تحقیقی گفتگو سے نوازیں، لیکن عابد بھائی نے مجھے حکم دیا ہے کہ تو نے لازمی 2-3 منٹ معروضات پیش کرنی ہے. تو گناہگار فقیر کمزور اپنے والد گرامی کی قبر کی مٹی کو سلام ادب سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے بحمد اللہ وہ جملے جو میں نے دوران خطبہ تلاوت کیے ان کا ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں. اللہ نے اپنے محبوب سے کہا قل، اے محبوب آپ ارشاد فرمائیں. جہاں بھی قل آیا ہے قرآن کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس بے نیاز خالق مالک اللہ نے اپنی مخلوق سے ڈائریکٹ گفتگو نہیں کی، یار کا صدقہ کی. اور اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، میں علماء سے اجازت لے کر یہ کہوں گا، خدا یہ چاہتا ہے بات میری ہو زبان میرے یار کی ہو. اللہ اکبر. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم قل هو اللہ احد. یہ میں نے جو آیات پڑھی ہیں ان کی سمری یہ ہے کہ خدا نے اپنی بات ہم سے خود ڈائریکٹ نہیں کی، محبوب کا صدقہ کی. غور کرو، اس کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں. وہ لم یلد ہے فلم یولد ہے، ابابش وقار ساری کائنات اس کی محتاج ہے. وہ بے نیاز ہو کر
ہم سے گفتگو ڈائریکٹ نہیں کرتا، محبوب کا صدقہ کرتا ہے، تو ہم اس کے بندے ہو کر خدا کی بارگاہ میں ڈائریکٹ کیوں جائیں، یار کا دامن پکڑ کر۔ اب سننا، بہت شکریہ قل محبوب، اور میں مشایخ عظام سے اجازت لے کر ایک لفظ کہنے لگا ہوں کہ جس خدا کی دید کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر یوں لب کشا ہوئے، عرض کیا رب عالمین میرے مالک مجھے اپنا دیدار کروا، تو آگے سے اس مولا نے کہا تھا لن ترانی، کریم چلے جاؤ، تمہاری آنکھوں میں وہ پاور نہیں جو میری دید کر سکے۔ جو نبیوں سے لن ترانی کہتا ہے وہ پتہ ہے محبوب کی باری کیا کرتا ہے، محبوب کا چہرہ دائیں جاتا ہے تو خدا کی توجہ بھی ادھر ہو رہی ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء اللہ اکبر کبیرہ فإنك بأعیننا۔ تو اب میں جس پہ اپنی حاضری کو کمپلیٹ کرنے لگا ہوں، میرے والد گرامی کی روح خوش ہوگی، ان کو اس کا ثواب پہنچے گا، ان کے درجات بڑھیں گے، اور اسی کا صدقہ ہماری مغفرت بھی ہو جائے گی۔ محبوب آپ ارشاد فرمائیں مالک آج کیا کہلوانا ہے میری زبان سے؟ رب نے کہا آج میری یہ خواہش ہے محبوب تیری زبان پہ تیرے والدین کے لیے دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ اکبر، میں ترجمہ کروں نہ کروں، آپ سارے تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو اس کی ٹرانسلیشن کا بھی پتہ ہے۔ میں مفتی صاحب سے دعا لینے کے لیے، علی محمد فریدی صاحب دنیا نقابت کا حسین نام ہے، اور یہ پورے عالم اسلام میں بڑے پاپولر ہیں، ان کی بڑی محبت ہے کہ میں نے ان سے حالانکہ خود رابطہ نہیں کیا، انہوں نے خود فون کیا کہ میں آپ کے والد گرامی کے ختم چہلم پہ آپ تشریف لانا چاہتا ہوں۔ ہم ممنون ہیں فریدی صاحب، یہ حسینی مچل جائیں گے۔ میں اب جو لفظ کہنے لگا ہوں، یہ جو آیت ہے نا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ حکم خدا بھی ہے، ادائے مصطفیٰ بھی ہے۔ نہیں آپ سمجھے ہی نہیں، اونچی آواز سے کہہ دو یہ حکم خدا بھی ہے، ادائے مصطفیٰ بھی ہے۔ ایک اور لفظ کہنے لگا ہوں، یہ حکم خدا بھی ہے، دعائے مصطفیٰ، اور ابو بکر سے لے کر آج تک تمام موحد توحید پرستوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے نبی کی دعائیں بھی مثل ہیں، ہمارے نبی کی ادائیں بھی مثل ہیں۔ احباب جبکار، شمع رسالت کے پروانوں، میرے والد گرامی کے ختم چہلم میں آنے والوں، جس وقت خدا محبوب کی زبان پہ یہ دعائیہ جملے کہلوا رہا تھا نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس وقت مصطفیٰ کریم کے والد گرامی کو اپنی قبر میں گئے ہوئے 50 سال گزر چکے تھے۔ حضور کی امی سیدہ آمنہ آپ کو اپنی قبر کے اندر ارے گئے ہوئے 45 سال تقریباً گزر چکے تھے، ارے 45 سال آپ کی امی کو قبر میں جلوہ افروز ہوئے گزر چکے تھے، اور 50 سال آپ کے والد گرامی کو توجہ چاہتا ہوں میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں، خدا نے 45-50 سال کے بعد قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، محبوب کو یہ آرڈر دے کر دنیا کو بتا دیا جب بھی تو فوت شدہ والدین کے لیے دعا مانگے گا، دعا مانگنا تیرا کام ہے، تیرے والدین کو ثواب پہنچانا میں رب محمد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، والدین کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ وہ شخص جو گھر آتا اس کے ہاتھ میں دودھ ہوتا، اس کی ایک بیٹی تھی، بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں، بیٹیوں کا مقام پوچھنا ہے تو میرے رسول سے پوچھو۔ اللہ کی قسم زہرا پاک اگر ایک دن کے اندر 5 مرتبہ اپنے بابا کے گھر آتی، میرا رسول اٹھ کر استقبال۔ ارے اباب جی وقال اشہد صدیقہ نے عرض کیا تھا بابا ایک دفعہ اٹھیں 2 دفعہ اٹھیں، جب بھی زہرا آتی ہے خاتمہ آتی ہے آپ ہر دفعہ اٹھ کر استقبال بھی کرتے ہیں، سر انور کو چومتے ہیں۔ فرمایا میری زوجہ عائشہ کیا پوچھتی ہو؟ مجھے زہرا کے سر سے جنت کی خوشبو آتی، یہ میری بیٹی بطول بھی ہے، زہرا بھی ہے، بیٹیوں کا بڑا مقام ہے علاقے والوں۔ بس بڑی مہربانی، جہاں پہ میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں وہ جملہ اتنا قیمتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دوستان گرامی قدر،
اس کی ایک بیٹی تھی، اس نے دیکھنا بابا آ گیا، ابو آ گئے، اس نے کہا ابو مجھے دودھ دو، مجھے طلب ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر اس روایت کے راوی ہیں، یہ میرے آقا کی حدیث ہے، بڑی تفصیل ہے، میں مکمل تو بیان نہیں کر سکتا۔ محدثین نے لکھا، بیٹی سے باپ نے کہنا بیٹا پہلے تجھے میں نے دودھ نہیں پیش کرنا، میں نے پہلے اپنی امی کو پیش کرنا، میں نے پہلے اپنے ابو کو پیش کرنا۔ پھر ایک دن کیا ہوا، وہ دودھ لے کر آیا، اس کے والدین سو گئے تھے، وہ لیٹ آیا۔ اب آپ جی وقار اس کی پیاسی بچی انتظار کر رہی تھی، ابو جب آئیں گے میں دودھ نوش کروں گی۔ والدین سو چکے تھے، بیٹی انتظار کر رہی تھی، وہ داخل ہوا، اس کی بیٹی نے کہا بابا آپ کے امی ابو میرے دادا جان دادی جان سو گئے، آپ مجھے دودھ دے۔ اس نے پتہ کیا کیا، اس کی وفا دیکھو، اس نے اپنی بیٹی سے کہا جب تک میری امی اور ابو دودھ نہیں نہ پیئیں گے بیٹا تجھے یہ دودھ نہیں مل سکتا۔ حضور فرماتے ہیں وہ شخص ساری رات والدین کے قدموں میں کھڑا رہا، اس نے آواز تک نہ دی، جگایا تک نہیں کہ میری امی میں بے اضطراب ہے، میرے ابو آرام کر رہے ہیں، میرے والدین کی آرام میں خلل لایا ہے۔ بیٹی روتی رہی، بیٹی چلاتی رہی، اور بابا کے قدموں کو پکڑ کر ابو مجھے پیاس لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے دودھ عطا کر دو۔ اس نے کہا نا تو میرے جگر کا ٹکڑا ضرور ہے پر جو میرا مقام ہے نا میری امی اور میرے ابو کا، وہ کسی اور کا نہیں۔ اینڈ یہاں پہ کرنے لگا ہوں، حضور نے صحابہ سے کہا تھا وہی شخص جب مصیبت میں پھنسا غار کے اندر تھا، ارے طوفان آیا، پھر غار کا جو وہ سوراخ جو تھا وہاں پہ پتھر آ گیا، اس شخص نے پھر اس وقت مشکل گھڑی کے اندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مالک وہ رات جو میں نے ساری رات بیٹی کا رونا برداشت کیا، مولا میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اپنے ابو اور امی سے وفا کی تھی، مالک اگر وہ تجھے میری عقیدت قبول ہے نا جو میں نے والدین سے کی، تو آج اس مشکل گھڑی میں اس اچھے عمل کا واسطہ ہماری مشکل حل کر دو۔ وہ کہنے لگا جب میں نے اس کا واسطہ ڈالا نا کس چیز کا، جو والدین سے وفا کی، امی سے محبت کی، والدین سے عقیدت کی، کہنے لگا میں نے جب یہ واسطہ ڈال کر دعا کی تو جو پتھر تھا نا غار کے سامنے منہ کے اوپر وہ صدقہ، کہنے لگے ہمیں آسمان نظر آیا، پتہ میں کس بات پہ کرنے لگا ہوں، والدین کی خدمت کی ہو، پھر انسان کو زندگی میں کوئی مشکل گھیر لے تو وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اسی عمل کا واسطہ دے گا نا، میرے مالک میں نے اپنی امی ابو کی خدمت کی تھی اس کو قبول کرتے ہوئے میری مشکل کو حل کر دو، تو پھر خدا ایسی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین سے وفا کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ عقیدت محبت۔ بلال رضا مدنی صاحب سرگودا سے آئے ہیں، ان کا ٹائم تو تھا 2:30 بجے، بہت اچھے ناخوان ہیں، میں نے اسپیشل ان تکلیف دی لیکن آپ لیٹ تشریف لائے تو ہم نے تو بہت بڑا وسیع سننا تھا آپ سے، آپ صرف مطلب 3 سے 4 منٹ کے لیے آپ 2 یا 3 شعر پڑھیں گے اور اس کے بعد مفتی اہل سنت پیر سائیں آپ خوبصورت علمی فکری خطاب ارشاد فرمائیں گے۔ اور مجھے عابد بھائی بتا رہے تھے کہ بکھی شریف سے پیر صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، بلال رضا مدنی صاحب 3 سے 4 منٹ کی حاضری، اور اس کے بعد فریدی صاحب پیر صاحب کو آپ نے دعوت دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں جس شخصیت کی اصال ثواب کی وزن میں ہوں، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت قبلہ الحاج ظہور احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ساری زندگی یہی کہا ہے اور میں اور آپ بھی ان کے بچوں کا بھی یہی سبق تھا، ہم بھی یہی دہراتے ہیں اور میں اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں۔ آپ سبھی حضرات کہیے گا کہ ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، جو ان کا منگتا ہے دائیں ہاتھ بلند کر کے بولے گا، ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہو جو منگتا۔ اچھا جس کو شک نہیں ہے نا ادھر دیکھیے نا،
ظہور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی شہزادوں کو دیکھیے، اللہ نے کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو حضور کے دیوانے بن کے ہاتھ اٹھا کر گئیے، ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے جی، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، طیبہ والے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ پہرے رکھتے ہیں مجھے۔ میرے پاس یہی شعر پڑھنا ہے اور سب نے پڑھنا ہے، سب کے لیے اعزاز ہے کہ اپنے منگتوں کی وہ پہرے رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ پہرے رکھتے ہیں مجھے جی، اپنے منگتوں کی وہ پہرے رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا